دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ سلجوقی سلطنت اپنے عروج میں کیسی تھی؟ اس کا زوال کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے کیسے دنیا کے 1/4 حصے پر قبضہ کیا؟ الہانی ریاست کیسے وجود میں آئی؟ اور ترک بیلی کی ریاستیں اور عثمانی سلطنت کیسے بنی؟ جی ہاں دوستو، 12ویں صدی کا اناطولیہ جہاں سلجوقوں کا جاہو جلال تھا، بازنطینی سرحدیں لرزتی تھیں، لیکن پھر منگولوں کی آندھی ہر شہر اور ہر ریاست کو رونتی ہوئی چلی گئی۔ اسی مٹی پر تخت گرے، سلطنتیں ٹوٹیں، لیکن پھر ایک نئی روشنی ابھری اور عثمانی ریاست کی پہلی کرن طلوع ہوئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم 1090 سے لے کر 1324 تک سلجوق سلطنت، بازنطینی سلطنت، منگول سلطنت، الہانی سلطنت اور ترک بیلی کے راستوں کے بارے میں پوری تاریخ، جنگیں، عروج اور زوال بدلتے ہوئے نقشوں کے ساتھ ایک ہی تسلسل میں دکھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں 1090 کے دور میں، جہاں ایک نام پوری تاریخ پر سایہ کیے کھڑا تھا، یعنی کہ سلجوقی سلطان ملک شاہ، جس نے اپنی پوری قوت، بصیرت اور حکمت سے اپنی سلطنت کو اس کے سب سے اونچے عروج تک پہنچایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوقی سرزمین ایک ایسی ریاست بن چکی تھی جو 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے زیر اثر ایران کی وسطیں، جس میں خراسان، رئی، اصفہان، تبریز، ہمدان اور شیراز شامل تھے، عراق کی سرزمین جس میں بغداد، موصل، بصرہ، کوفہ اور کرخ شامل تھے، اناطولیہ کا خطہ جس میں کونیا، کیریا، سواس، ارض روم اور نیکیا کا علاقہ شامل تھا، شام کا بڑا خطہ یعنی کہ حلب، انطاکیہ، دمشق، حما اور حمص شامل تھے، وسطی ایشیائی علاقہ یعنی کہ مورو، نیشاپور، سمرقند، بہارا اور خوارزم کے کچھ علاقے شامل تھے، افغانستان کا علاقہ جس میں ہرات، گرفی، کابل اور بلخ شامل تھے، اور کفکاس جس میں جارجیا کے کچھ حصے، ارمینیا اور آذربائیجان شامل تھے۔ لیکن اس کے صرف 2 سال کے بعد یعنی کہ 14 نومبر 1092 میں بغداد کے قریب اصفہان کے رستے میں جب ملک شاہ کی وفات ہوئی تو ان کی اچانک موت کے بعد سلطنت میں وراثتی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ان کی بیوی ترکان خاتون اپنے بچے کو تخت لانا چاہتی تھی، دوسرے دعوے دار برقیہ دوغ تھے، تیسرے محمد تیپر اور پھر احمد سنجر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطنت خانہ جنگی کی طرف چلی گئی اور اس کی تباہی کی شروعات شروع ہو گئی۔ دوسری طرف 1096 میں صلیبی جنگوں کی شروعات ہو گئی اور انطاکیہ، یروشلم، شام اور اناطولیہ کے کچھ علاقے ٹوٹ کر بازنطینیوں اور مقامی عوام کے ہاتھ لگ گئے، یعنی کہ اس وقت سلطنت باہر سے بھی ٹوٹ رہی تھی اور اندر سے بھی۔ اس کے بعد 1097 میں سلطنت کو دوبارہ تقسیم کیا گیا اور خراسان کا مکمل علاقہ سلطان ملک شاہ کے بیٹے احمد سنجر کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد 12ویں صدی کے وسط یعنی کہ 1150 کے قریب سلجوقی سلطنت مزید کمزور ہونے لگی اور اندرونی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ بعض علاقوں میں مقامی قبائل اور نو آبادیات نے خود مختاری حاصل کر لی، بغداد اور مشرق وسطیٰ کے خطے بکھر گئے اور صرف نام کی سلجوقی سلطنت باقی رہ گئی۔ اس کے بعد 13ویں صدی کے شروع یعنی کہ 1201 میں منگولیا کے ایک سردار نے مشرق بعید کے علاقے، اونون ریور ویلی، ہینٹی پہاڑیوں اور ہرلین کے دریائی علاقوں یعنی کہ شمالی مشرقی منگولیا کے منگول قبائل کو متحد کیا، فتوحات شروع کیں اور شمالی چین کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے پیش نظر 1206 میں سے چنگیز خان کا لقب دے دیا گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کی فوجیں آندھی کی طرح اپنے رستے میں ہار آنے والی چیز کو رونتی چلی گئیں اور سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان، روس، یورپ، مشرق وسطیٰ اور چین کے مکمل علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد سلجوقی اور دوسری مسلم ریاستوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ چنگیز خان نے صرف 2 دہائیوں کے اندر اندر پوری دنیا کے 1/4 حصے پر قبضہ کر لیا، یعنی کہ اگر پوری دنیا کا کل رقبہ تقریباً 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے تو چنگیز خان نے 8.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1227 میں چنگیز خان 65 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ چنگیز خان کے مرنے کی 3 دہائیوں کے بعد یعنی کہ 1260 کے قریب چنگیز خان کی اولاد نے منگولیا سلطنت کو 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ منگولیا اور چائنا کا علاقہ تیمور خان کو دے دیا گیا اور اس نے وہاں پر یوان سلطنت قائم کی۔ سامی اور فنز کی سرحدوں کے ساتھ کا علاقہ نوو گوڈ کو دے دیا گیا۔ رشیا اور ایسٹرن یورپ کا علاقہ توختہ خان کو دے دیا گیا اور اس نے وہاں پر گولڈن ہورڈ نامی سلطنت قائم کی۔ یہ علاقہ وائٹ ہورڈ کہلایا۔ سینٹرل ایشیا کا علاقہ چاگاتائی خاناتے کو دے دیا گیا اور الجائتو خان جو کہ چنگیز خان کے پوتے تھے انہیں الہانی ریاست دے دی گئی، اور یوں اتنی بڑی منگول سلطنت 6 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دوسری جانب ارطغرل غازی نے جب نئی سرزمینوں کی تلاش شروع کی اور 600 افراد کے ساتھ الہانی سرحدوں سے نکل کر بازنطینی سرحدوں کی طرف نکل گئے تو انہوں نے سوگوت اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو فتح کیا اور انہیں اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی طرح منگولوں سے بچتے ہوئے دوسرے ترکمان قبائل نے بھی دیکھتے ہی دیکھتے انہی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور اپنی علیحدہ بیلی کے راستیں بنا لیں۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 1298 میں عثمان غازی کا دور آیا اور انہوں نے مزید بازنطینی علاقوں
اور قلعوں پر قبضہ کیا اور اپنی ایک علیحدہ ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اب تک اتنا سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ سلجوق سلطنت کا عروج کیسا تھا، اس کا زوال کیسے ہوا، اس کے بعد منگول سلطنت کیسے بنی اور بعد میں الہانی ریاست کیسے علیحدہ ہو گئی۔ مزید برآں ترکمان قبائل کا بازنطینی سرحدوں پر جانا اور اپنی علیحدہ بیلک ریاستوں کا قیام بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اور اگر اس علاقے کو مزید زوم ان کیا جائے تو 1324 میں ترک بیلی کی ریاستیں اور بازنطینی سلطنت کچھ ایسی دکھائی دیتی تھی۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کا تھا۔ یہ جگہ قائق قبیلے کے زیر اثر تھی، جس کی ایک سرحد الہانی ریاست اور دوسری سرحد بازنطینی سلطنت سے ملتی تھی۔ اس جگہ پر جرمیان قبیلہ موجود تھا، جو رقبے کے لحاظ سے تمام ترک بیلی کی ریاستوں سے بڑا تھا۔ یہ کاراسی ریاست ہے، جو کہ اب بازنطینیوں کے ماتحت ہو چکی تھی۔ اس طرف حامد اوغلو، جس کی ایک سرحد الہانی ریاست اور دوسری جانب جرمیان قبیلہ موجود تھا۔ جرمیان کے ساتھ وینس کی سرحدوں پر ایدن اور اس کے ساتھ تیکے اور مانتیسے کی 2 ریاستیں موجود تھیں۔ تو دوستو اگر آپ کا 1090 سے لے کر 1324 تک کی تاریخ، یعنی کہ سلجوق سلطنت، بازنطینی سلطنت، منگول سلطنت، الہانی سلطنت اور ترک بیلی کی ریاستوں کے بارے میں جیوگرافیکل کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔